بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ساتھیوں، میں آپ کا میزبان محمد اسلم ثاقب آج آپ کی خدمت میں نکاح کے بارے میں کچھ باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، نکاح نہ صرف سنت رسول ہے بلکہ سنت انبیاء بھی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبیوں نے نکاح کیے، لہٰذا ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نکاح خوش دلی سے کریں، اور نکاح کرنے سے ایک دوسرے کو سکون حاصل ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں فرما دیا گیا ہے کہ نکاح کریں تاکہ آپ سکون حاصل کر سکیں۔ لہٰذا نکاح ایک تو سادگی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ نکاح مسجد میں کیا جاتا تھا۔ دوستو، ایک لڑکی جس کا کسی لڑکے سے نکاح کیا جاتا ہے تو وہ اپنے گھر بار کو، جس گھر میں وہ پیدا ہوئی، جہاں پہ وہ پرورش اس نے پائی، ان تمام رشتوں کو چھوڑ کر لڑکے کے گھر پہ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ لڑکے کا اور لڑکے والوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو عزت دی جائے، اس کو اتنا پیار، اتنی محبت دی جائے کہ وہ اپنے گھر والوں کو آہستہ آہستہ، اپنے گھر والوں سے جو دوری ہے اس کو محسوس نہ کرے، اس کو اس قدر عزت دی جائے کہ اسے آہستہ آہستہ جس گھر میں وہ آئی ہے اس کو اپنا گھر سمجھے۔ اسی طرح لڑکی کو چاہیے کہ جس کو اتنے عزت و احترام کے ساتھ لے کر آئے ہیں، اور پھر اس کو وہ ایک موقع آتا ہے کہ اس کو اتنی عزت ملتی ہے کہ وہ اس گھر کی مالکن کہلاتی ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں میں ایک ہی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں دوستو ایک ہی آیت آئی ہے جس میں کہ 5 مرتبہ ڈرایا گیا ہے۔ کس چیز سے ڈرایا گیا ہے؟ اللہ کے خوف سے، کہ اللہ کا خوف دل میں رکھیں۔ کیوں؟ کہ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ لہٰذا اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جب آدمی اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملات کرتا ہے تو نہ تو اسے کسی بھی معاملے میں عدالت کو انوالو کرنا پڑتا ہے، نہ پولیس کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، اور نہ ہی کسی پنچایت میں جانا پڑتا ہے۔ لہٰذا دونوں لوگوں پہ، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، یعنی شوہر ہو یا بیوی ہو، ان سب کو اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے جو ہے معاملات کرنے چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اسی طرح لڑکی کے گھر والے اور لڑکے کے گھر والے ایک دوسرے سے جب بھی کوئی معاملہ کریں تو اس میں اللہ کے خوف کو شامل رکھیں۔ اس طرح سے گھرانے جو ہیں آباد ہوتے ہیں، اور گھروں میں خوشیاں آتی ہیں، اور نئی نسل پروان چڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کے نکاح خوش دلی سے کریں، اور ان میں کسی بھی قسم کا کوئی ایسا معاملہ نہ کریں کہ جس سے ایک دوسرے سے دوری ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔